اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی عطا کی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ آیہ مبارکہ اور اس جیسی دیگر آیات مبارکہ کے ذریعے سے رجعت کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے۔ ابتداءً ہم رجعت کا لغوی معنی اور پھر اس کا شرعی معنی ذکر کریں گے، اور ان 2 مطلب کو بیان کرنے کے بعد ہم اس شے کو بیان کریں گے کہ آیا رجعت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے رجعت کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں، تو رجعت کا لغوی معنی جو کتب لغت میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ پلٹنا، یہ رجعت کا لغوی معنی ہے۔ اور جو رجعت کا شرعی معنی ذکر ہوا ہے اور جس کا استفادہ کیا ہے امامیہ نے اور شیعہ اثنا عشری نے اپنے ائمہ علیہم الصلاۃ کے کلمات سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں میں سے، اس دنیا سے چلے جانے والوں میں سے 2 گروہوں کو اس دنیا پہ واپس بلائے گا، اور ان کی اصل شکل صورت میں نہیں یہ کہ وہ ایک جسم لطیف میں ہوں گے، بلکہ جو ان کا حقیقی جسم ہے، ان کی جو حقیقی شکل و صورت ہے، اس حقیقی شکل و صورت پر ہی ان 2 گروہوں کو اس دنیا پہ بلایا جائے گا، اس دنیا میں محشور کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ کو خالق عزت عطا کرے گا، دوسرے کو ذلیل و رسوا کرے گا، یعنی جو صاحبان حق ہوں گے خالق انہیں عزت دے گا، اور جو باطل پہ رہے ہوں گے خدا انہیں ذلت و رسوائی عطا کرے گا۔ مظلوم کا ظالم سے حق لے گا، اور جو دنیا میں مستضعف قرار دیے گئے ہوں گے انہیں دنیا پہ سرداری اور قوت عطا کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو بپا کر چکے ہوں گے اور ظلم و بربریت کا مکمل طور پر خاتمہ اور بیخ-کنی کر چکے ہوں گے۔ اسی بنا پہ رجعت کو عدل الہی کے نفاذ کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ تھا رجعت کا لغوی اور شرعی معنی۔ آیا رجعت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی قیامت کے وجود پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ رجعت ممکن ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا کہ یہ اجسام کہ جو منو مٹی تلے دب جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اجزاء وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹی بن جاتے ہیں، خالق کائنات قیامت والے دن
ان اجسام کو دوبارہ محشور کرے گا اسی شکل میں کہ جس شکل پر وہ مرنے سے پہلے تھے۔ اور رجعت بھی یہی ہے، لیکن رجعت میں یہ ہے کہ رجعت کا جو مرحلہ ہے وہ قیامت سے پہلے ہے۔ خالق کائنات قیامت سے پہلے ایک معینہ مدت کے لیے چند اجسام کو دوبارہ محشور کرے گا، تو اس کے ممکن ہونے میں کسی قسم کا کوئی خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ادلہ کہ جو قیامت معاد کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں بعین ہی وہی آیات، وہی ادلہ، وہی براہین، وہی احادیث رجعت کے ثبوت پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ اور سید مرتضی علم الہدا کہ جو اپنی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ایک جلیل القدر محدث ہیں اور ائمہ کے زمانے کے بعد والے پیریڈ میں ان کا زمانہ آتا ہے۔ سید مرتضی علم الہدا یہ فرماتے ہیں کہ امامیہ اور دیگر فرق اسلامیہ کے درمیان اس بات میں کسی قسم کا کوئی خلاف نہیں ہے کہ رجعت ممکن ہے، کیونکہ یہ خالق کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو خالق کے لیے ممکن ہے کہ وہ جس طرح سے قیامت میں ان اجسام کو، ان مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو وہ قیامت سے پہلے ایک خاص زمانے میں، ایک خاص وقت میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو امامیہ اور دیگر جو اسلامی فرقے ہیں ان کے درمیان رجعت کے امکان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، امامیہ اور دیگر فرق اسلامیہ میں جو خلاف ہے وہ یہ ہے کہ امامیہ یہ فرماتے ہیں، شیعہ اثنا عشری یہ فرماتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے ائمہ کی احادیث سے استفادہ کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے جو استفادہ کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجعت فقط ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے وقوع پر بھی ادلہ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور اتنی احادیث ہیں کہ جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، اور قرآن مجید کی بھی یعنی 20 آیات بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ تو امامیہ کے درمیان اور دیگر فرقوں کے درمیان اختلاف ہے وقوع میں۔ یہ تھی بحث کہ آیا رجعت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو امکان پہ سب اتفاق کرتے ہیں، اختلاف اس کے واقع ہونے میں۔ امامیہ اسے واقع بھی قرار دیتے ہیں کہ رجعت واقع ہوگی، لیکن جو دیگر فرق اسلامیہ ہیں وہ اس کے وقوع کو قبول نہیں کرتے۔ ہم دوسری قسط میں ان ادلہ کو لے کے آئیں گے، ان احادیث کو لے کے آئیں گے، ان آیات کو لے کے آئیں گے کہ جو واضح لفظوں میں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے ان مردہ اجساد کو محشور کرنا ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوا ہے۔ فقط ممکن نہیں ہے بلکہ تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں واقع بھی ہوا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔